بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک جو ہم نے اسم معرب کے بارے میں تفصیل پڑھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ اسم معرب کا اعراب اپنا تھا، یعنی اس پر عوامل داخل ہوتے تھے، اس بنیاد پر وہ معرب ہو جاتا تھا۔ رفع دینے والا عامل داخل ہوتا تھا تو اسم مرفوع ہو جاتا تھا، نصب دینے والا عامل داخل ہوتا تھا تو اسم منصوب ہو جاتا تھا، اور جر دینے والا عامل داخل ہوتا تھا تو اسم مجرور ہو جاتا تھا۔ اب جو ہم پڑھیں گے 5 ایسے اسماء کے بارے میں کہ ان کا جو اعراب ہے ان پر عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ کسی کی اتباع کرتے ہوئے مرفوع، منصوب یا مجرور ہوں گے۔ ان کا اپنا کوئی عامل نہیں ہوگا، یہ کسی کے تابع ہو کر معرب ہوں گے۔ کس طرح؟ آئیے اب اسے عبارت سے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخاتمۃ خاتمہ، ہذا الخاتمۃ یہ خاتمہ ہے، کس چیز میں؟ فی التوابع، توابع کے بارے میں۔ توابع تابع کی جمع ہے۔ تابع کیا ہوتا ہے؟ خود بتا رہے ہیں توابع، کہہ رہے ہیں جی اعلم جان لیجئے، انا کہ بے شک، التی مرت جو گزر چکے، التی جو مرت گزر چکے، من الاسماء المعربتی اسماء معربہ میں سے، یعنی جو معرب اسماء گزر چکے ہیں، کانا اعرابها ان کا اعراب تھا، بالاصالتی اصل سے، یعنی ان کا اپنا اعراب تھا۔ کس طرح؟ بان دخلتها العوامل، اس طرح کے داخل ہوئے ان پر عوامل، من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، یعنی وہ جو اسماء تھے وہ عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے مرفوع، منصوب یا مجرور تھے۔ فقد یکون تو کبھی کبھار، اعراب الاسم اسم کا اعراب ہوتا ہے، فقد یکون کبھی ہوتا ہے، اعراب الاسم اسم کا اعراب، بتبعیت ما قبلہ اپنے ما قبل کی اتباع میں، پیروی میں۔ کبھی کبھار اسم کا اعراب اپنے ما قبل کی پیروی میں ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى التَّابِعُ اور اسے تابع کہا جاتا ہے، یعنی اس اسم کو تابع کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى التَّابِعَ، یہ التَّابِعَ پڑھیں گے کیونکہ یسمى فعل مجہول کا نائب الفاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی، اور التابع اس کا مفعول بن جائے گا۔ وَيُسَمَّى التَّابِعَ اور اس اسم کو تابع کہا جاتا ہے، کس کو؟ جس کا اعراب اپنے ما قبل کی پیروی میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کو تابع کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی لأنہ کیونکہ وہ اسم یتبع اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ما قبلہ اپنے ما قبل کی، فی الاعراب اعراب میں، کیونکہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کی اتباع کرتا ہے، اس لیے اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ اب باقاعدہ تابع کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ اور وہ یعنی تابع، ہر وہ دوسرا اسم ہے، معرب بِإِعْرَابِ سابقہ جو معرب ہو اپنے سے پہلے والے اسم کے اعراب کے ساتھ، من جہت واحدۃ ایک ہی جہت سے، یعنی اس اسم سے پہلے والے اسم پر اگر رفع فاعل ہونے کی وجہ سے ہے تو اس کے اوپر جو رفع ہے یہ اسی جہت سے ہوگا کہ یہ اس فاعل کی صفت ہے، اس جہت سے نہیں ہوگا کہ یہ الگ سے فاعل بن رہا ہے، بلکہ یہ فاعل کے تابع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ ایک جہت کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے مراد کہ دو اسم مرفوع ایک ساتھ آ گئے ہیں تو دونوں ہی فاعل بن رہے ہیں، بلکہ فاعل پہلا ہوگا، دوسرے کا اعراب پہلے کے تابع ہوگا، وہ پہلے کی صفت بنے یا جو بھی وہ بنے گا، تابع میں سے اس کی اقسام آگے آئیں گی۔ والتوابع اور توابع، توابع تابع کی جمع ہے۔ والتوابع اور تابع، خمسۃ اقسام 5 قسمیں، یعنی تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ النعت نعت یعنی صفت، والعطف بالحروف اور عطف بالحرف، والتاکید اور تاکید، والبدل اور بدل، والعطف البیانی اور عطف بیان۔ تابع کی 5 قسمیں کون کون سی؟ صفت، بدل، تاکید، عطف بحرف اور عطف بیان۔ اب جو صفت ہے یعنی نعت، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ فصل یعنی ھذا فصل، النعت نعت یعنی صفت، تابع ایسا تابع ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، علی معنی ایسے معنی پر، فی متبوعہ جو اس کے متبوع میں ہوں، یعنی تابع نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے،
جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا۔ اس مثال میں لفظ عالم یہ تابع ہے رجلن کے، رجلن اس کا متبوع ہے۔ عالم اس رجلن کے اندر جو علم کی صفت پائی جا رہی ہے اس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی رجلن کے اندر جو معنی ہے، متبوع میں جو معنی ہے اس پر عالم تابع دلالت کر رہا ہے کہ میرے پاس علم والا مرد آیا، عالم مرد آیا۔ اچھا، یہ تھی تابع کی ادھوری تعریف کے نعت کی۔ نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، او یا پھر فی متعلقی متبوعہ، یا اپنے متبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی متبوع کے معنی میں دلالت نہیں کرے گا بلکہ متبوع سے متعلق جو چیز ہوگی اس میں جو معنی پائے جاتے ہوں گے اس پر دلالت کرے گا۔ کیسے؟ نحو جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا والد عالم ہے۔ اب اس میں دیکھیے عالمن جو ہے یہ رجلن کی صفت ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ رجلن کی صفت نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ صفت ہے رجلن کے متعلق جو ابوہ ہے نا، یعنی رجل کا جو مرد ہے یہ عالم اسی کی صفت ہے۔ کس طرح؟ اس کی ترکیب دیکھیے، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، رجل موصوف، عالم اسم فاعل، ابوہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل۔ ابو کے اندر ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ رجل کی طرف جائے گی کیونکہ ابو اس رجل کا ہے، اس مرد کا ہے۔ اچھا، ابو ہو مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا عالمن اسم فاعل کے لیے فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر اب یہ بنے گا رجلن کی صفت۔ تو رجل موصوف ہے یعنی متبوع ہے، منعوت ہے، اور عالمن ابوہ یہ اس کی نعت ہے یعنی اس کا تابع ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ تو اب دیکھیے عالمن رجلن کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، یعنی علم والا مرد نہیں آیا بلکہ ایسا مرد آیا جس کا والد عالم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو متبوع کے متعلق میں جو معنی ہوتے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب پوری تعریف جو ہے اب سمجھ لیجئے کہ نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع یا متبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور دونوں کی مثالیں میں نے آپ کو عرض کر دیں۔ وَيُسَمَّى اور کہا جاتا ہے اس کو، یعنی نعت کو، صفتاً صفت، ایداً بھی، نعت کو صفت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، نعت اگر اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں قسم اول، اگر اپنے متبوع کے معنی پر اپنے متبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں قسم ثانی۔ تو اسی کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی والقسم الاول، اور پہلی قسم نعت کی، یتبع اتباع کرتی ہے، متبوعہ اپنے متبوع کی، فی عشرتی اشیاء 10 چیزوں میں۔ نعت کی پہلی قسم یعنی جب نعت اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس وقت نعت یعنی صفت یعنی تابع اپنے متبوع کی اتباع کرتا ہے 10 چیزوں میں۔ کون کون سی؟ فی الاعرابی، اعراب میں۔ اعراب سے 3 چیزیں مراد ہیں، رفع، نصب اور جر، والتعریفی والتنکیری، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، والافرادی والتثنیتی والجمعی، افراد یعنی مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں، والتذکیری والتانیثی، اور مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں۔ تو ان 10 چیزوں میں صفت کی جو پہلی قسم ہے وہ اپنے متبوع کی اتباع کرتی ہے۔ کیسے بھائی؟ نحو جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا۔ اس مثال میں آپ دیکھیے رجل متبوع ہے، موصوف ہے، اور عالم اس کی صفت ہے، اس کا تابع ہے یعنی نعت ہے۔ تو دیکھیے موصوف جو ہے وہ مفرد ہے رجل، تو عالم بھی مفرد ہے۔ رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ رجل مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع ہے۔ رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے۔ اچھا، یہ تھا مفرد میں مطابقت۔ اسی طرح ورجلان عالمان، واو حرف عطف کے واسطے سے یہ جاءنی فعل کا فاعل بنیں گے۔ جاءنی رجلان عالمان، میرے پاس تو عالم مرد ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھیے رجلان متبوع ہے اور عالمان اس کے تابع اس کی صفت ہے۔ تو متبوع جو ہے وہ تثنیہ ہے تو تابع بھی تثنیہ ہے، یعنی رجلان تثنیہ ہے، عالمان بھی تثنیہ ہے۔ رجلان مذکر ہے، عالمان بھی مذکر ہے۔ رجلان مرفوع ہے تو عالمان بھی مرفوع ہے۔ رجلان نکرہ ہے، عالمان بھی نکرہ ہے۔ اچھا، یعنی میرے پاس 2 عالم مرد ہے۔ جاءنی رجال عالمون، یہاں بھی واو حرف عطف ہے، مطلب وہی پیچھے والا فاعل اس کا
فاعل بنے، پیچھے والا فعل ہی اس کا فعل بنے گا۔ جاءنی رجال عالمون، اس مثال میں دیکھیے رجال متبوع ہے، عالمون اس کے تابع ہے، رجال جمع ہے، عالمون بھی جمع ہے، رجال مذکر ہے، عالمون بھی مذکر ہے، رجال نکرہ ہے، عالمون بھی نکرہ ہے، رجال مرفوع ہے، عالمون بھی مرفوع ہے۔ تو 10 چیزوں میں جو مطابقت بتا رہے ہیں تو اس میں 10 میں سے بیک وقت 4 ہی چیزیں پائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 10 کی 10 چیزیں پائی جائیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ایک اسم ایک ہی وقت میں مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا، مجرور بھی ہوگا، معرفہ بھی ہوگا، نکرہ بھی ہوگا، مفرد بھی ہوگا، تثنیہ بھی ہوگا، جمع بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا۔ اگر 10 چیزیں بیک وقت پائی جائیں تو پھر ایسی تو کوئی مثال پوری دنیا میں کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ تو ایک انٹرنیشنل اصول ہے، یہ بطور مزاح کہہ رہا ہوں کہ 10 چیزوں میں سے 4 ہی چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ اعراب میں تین اعراب میں سے کوئی ایک ہی اعراب ہوگا، معرفہ نکرہ میں سے کوئی ایک ہی پایا جائے گا، مفرد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک پایا جائے گا، مذکر مؤنث میں سے کوئی ایک پایا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جاءنی زید العالم، میرے پاس عالم۔ اچھا، جاءنی رجال عالمون، اس کا مطلب ہے میرے پاس بہت سارے علم والے مرد ہیں، علم والے بہت سارے مرد ہیں۔ پھر ہے جاءنی زید العالم، اس میں زید معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، العالم بھی معرفہ ہے معرف باللام ہونے کی وجہ سے، زید مرفوع ہے، العالم مرفوع ہے، زید مذکر ہے، عالم مذکر ہے، زید مفرد ہے، العالم مذکر ہے۔ اسی طرح جاءنی امرأۃ عالمۃ، میرے پاس عالمہ عورت ہے، علم والی عورت ہے۔ اس میں دیکھیے امرأۃ جو ہے یہ مؤنث ہے تو عالمۃ بھی مؤنث ہے، امرأۃ مرفوع ہے، عالمۃ مرفوع ہے، امرأۃ مؤنث ہے، عالمۃ مؤنث ہے، امرأۃ نکرہ ہے، عالمۃ نکرہ ہے۔ تو یوں 4 چیزوں میں اس میں بھی مطابقت آ گئی۔ اچھا جی، یہ تھی نعت کی پہلی قسم۔ اب جو دوسری قسم کہہ رہے ہیں جی والقسم الثانی، اور نعت کی دوسری قسم جب یعنی نعت اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتا ہے، انما یتبع متبوعہ، نعت کی دوسری قسم اتباع کرتی ہے اپنے مطبوع کی فی الخمسۃ الاول، فقط پہلی 5 چیزوں میں۔ آنی میرا مطلب الاعراب والتعریف والتنکیر، اعراب یعنی رفع نصب جر میں اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ صفت کی جو دوسری قسم ہے وہ 5 چیزوں میں، پہلی 5 چیزوں میں اپنے مطبوع کی اتباع کرتی ہے۔ پہلی 5 چیزیں اعراب یعنی رفع نصب جر میں اور تعریف تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ کیسے بھائی؟ قرآن کریم سے مثال دے رہے ہیں کہ قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اب اس مثال میں دیکھیے آپ کہ القریتی یہ موصوف ہے، یہ مطبوع ہے، الظالمی اس کی صفت ہے، اس کے تابع ہے۔ القریتی جو ہے یہ معرفہ ہے، تو الظالمی یہ بھی معرفہ ہے۔ اچھا جی، القریتی یہ مجرور ہے تو الظالمی یہ بھی مجرور ہے۔ تو 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ہو گئی، کیونکہ 2 ہی چیزوں میں مطابقت ہو سکتی ہے، رفع نصب جر میں سے جر آ گیا اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ آ گیا۔ باقی آپ دیکھ لیں القریتی مؤنث ہے، الظالمی مذکر ہے، تو اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے، لہٰذا انہوں قرآن کریم میں آئی بھی نہیں ہے۔ اچھا بھائی، وفائدۃ النعت، اور نعت کا فائدہ یعنی صفت کا فائدہ، یعنی صفت کا فائدہ کیا ہے کلام عرب میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی تخصیص المنعوتی، منعوت یعنی موصوف کو خاص کر دینا۔ کب؟ ان کانا نکرتین، جب دونوں نکرہ ہوں، یعنی موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہوں تو ایسی صورت میں صفت جو ہے وہ موصوف کو خاص کر دیتی ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد ہے، یعنی ہر مرد نہیں آیا بلکہ وہ مرد آیا جو علم والا ہے۔ اچھا جی، یہ تھا ایک فائدہ۔ وتوضیحہ، اور منعوت یعنی موصوف کی وضاحت کرنا، یہ صفت کا دوسرا فائدہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ان کانا معرفتین، اگر وہ دونوں یعنی موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں۔ کیسے؟ نحو جیسے جاءنی زید الفاضل، میرے پاس زید آیا جو کہ فاضل ہے، یعنی میرے پاس فاضل زید آیا۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیے زید آلریڈی علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لیکن الفاضل جو اس کی صفت آ رہی ہے، نعت آ رہی ہے، تو وہ اس زید کی وضاحت ہی کر رہی ہے۔ میرے پاس زید آیا جو کہ آپ سب جانتے ہیں، جس کے بارے میں الفاضل سے وضاحت ہو گئی کہ وہ فاضل بھی ہے۔ اچھا جی، یہ دوسرا فائدہ ہو گیا نعت کا۔ وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، کبھی کبھار جو ہے صفت نعت یہ محض حمد و ثنا کرنے کے لیے آتی ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے نام سے
جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ اسم جلالت موصوف ہے، مطبوع ہے، منعوت ہے، اور الرحمن اور رحیم جو ہے یہ دو نعت ہیں، اس کی دو صفتیں ہیں اللہ اسم جلالت کی، جو کہ صرف مدح و ثناء کے لیے، حمد و ثناء کے لیے ہیں، نہ تو یہ وضاحت کر رہی ہیں نہ یہ خاص کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مشہور و معروف ہے، اس کے وہ واضح ہے۔ پھر بھی الرحمن الرحیم جو صفت آئی ہے تو یہ تعریف کرنے کے لیے، حمد و ثناء کرنے کے لیے ہے۔ وقد یکون للذمی، کبھی کبھار جو ہے صفت جو ہے وہ نعت، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مذمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اس مثال میں دیکھیے شیطان جو ہے یہ مطبوع ہے اور الرجیم اس کی صفت ہے۔ تو شیطان آلریڈی مشہور و معروف ہے، اس کو کسی صفت کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی مذمت اور برائی بیان کرنے کے لیے الرجیم کی صفت لگا دی ہے۔ شیطان وہ جو مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ وقد یکون للتاکیدی، اور کبھی کبھار جو ہے صفت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے تاکید کے لیے، کسی چیز کی پختگی کے لیے۔ کیسے؟ نحو جیسے نفخۃ واحدہ، ایک بار پھونک مارنا، ایک بار پھونکنا۔ دیکھیں نفخۃ یہ لفظ سے ہی واحد کا معنی سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ نہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں جو تا ہے یہ واحد کا معنی بیان کرتی ہے، وحدت کے لیے۔ نفخۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک بار پھونکنا، لیکن پھر واحدۃ اس کی صفت آگے لے آئے تو یہ صفت اس کی تاکید بیان کرنے کے لیے ایک ہی بار پھونکنا۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی وعلم، جان لیجئے، ان النکرۃ، کہ بے شک نکرہ۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ کی صفت کبھی کبھار جملے سے بھی آ جاتی ہے۔ جملہ بول کر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں مراد ہیں۔ کہتے ہیں جی وعلم، جان لیجئے، ان النکرۃ، کہ بے شک نکرہ، توصف، اس کی صفت بیان کی جاتی ہے بالجملۃ الخبریۃ، جملہ خبریہ سے۔ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بیان کی جاتی ہے، لائی جاتی ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے مررت برجل ابوہ عالم، میں گزرا ایسے مرد کے پاس سے جس کا والد عالم ہے۔ یا پھر او کاما ابوہ، یعنی مررت برجل کاما ابوہ، میں گزرا ایسے شخص کے پاس سے کہ جس کا والد کھڑا ہوا ہے، جس کا والد کھڑا ہوا۔ اب دیکھیے ابوہ عالم بولا تو اس سے جملہ اسمیہ شامل ہو گیا جملہ خبریہ کے اندر، اور کاما ابوہ بولا تو اس سے جملہ فعلیہ شامل ہو گیا، کیونکہ جملہ خبریہ کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جب نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جائے گی تو جملہ اسمیہ سے بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ سے بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا جب انہوں نے مثال بیان کی تو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں کی مثال بیان کر دی۔ اچھا اب اس کی ترکیب سن لیں۔ مررتو کے اندر مرر فعل، تو ضمیر فاعل، با حرف جر، رجل موصوف، ابوہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر با جار کا مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر مررتو فعل کے لیے ظرف لغو، فعل فاعل اور ظرف لغو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب مرر فعل، تو ضمیر فاعل، با حرف جر، رجل موصوف، کاما او کے بعد کاما فعل، ابوہ مرکب اضافی ہو کر کاما فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر باجار کا مجرور، باجار اپنے مجرور سے مل کر مررتو فعل کا ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آخری بات، والمضمر، اور مضمر یعنی کہ ضمیر، لا یوصف، اس کی صفت نہیں بیان کی جاتی، یعنی مضمر جو ہے، ضمیر جو ہے وہ نہ تو موصوف ہوتی ہے، ولا یوصف بہ، اور نہ ہی اس کے ذریعے کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ ضمیر نہ تو موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے، نہ تو اس کی صفت بیان کی جا سکتی ہے نہ ہی اس کے ذریعے کسی کی صفت بیان کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور اس کی جو تفہیم ہے سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔